बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो व्यूअर्स, काफ़ी दिनों बाद जो है वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी मसरूफियत थी। एग्ज़ाम हो रहे थे, बाद में पेपर चेकिंग, रिज़ल्ट बनाना, पेरेंट्स मीटिंग, यानी कि वो सारा काम जो है वो वाइंड अप हो गया है और अब मैं हो गई हूँ फ्री। और इंशाल्लाह अब जो मैं व्लॉगिंग किया करूँगी और आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि मेरे व्लॉग आपको कैसे लगते हैं। तो व्यूअर्स, आज करेंगे जी आपसे गपशप और कुछ बातें आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी, क्योंकि जब इंसान शादी से पहले होता है इसकी लाइफ बहुत इजी होती है, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन शादी के बाद बहुत सी चीज़ों को जो है वो देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, फूंक फूंक कर कदम उठाना पड़ता है। और कभी ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में कोई ऐसा काम कर देते हैं तो बाद में हमें पछताना भी पड़ता है। तो इस वजह से कुछ बातें जो हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि अगर आपको कोई रोके भी शादी के बाद तो आपने इन बातों का अपने हस्बैंड के साथ ज़िक्र ज़रूर करना है, ज़रूर शेयर करनी है अपने हस्बैंड के साथ ये सारी बातें जो आज मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपकी ज़िंदगी हो सके बहुत ही पुरसकून और आरामदा। तो व्यूअर्स, चलते हैं जी। फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो है जी, ससुराल वालों का आपके साथ रवैया कैसा है। वो आपके साथ किस तरीके से बात करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, कहाँ वो सच बोलते हैं, कहाँ झूठ बोलते हैं। तो आप साथ साथ अपने हस्बैंड को ये बताती रहा करें, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो वो 2 से 4 लगा के बताएंगे और बात जो है वो बढ़ती लड़ाई तक पहुंच जाती है और फिर हो जाते हैं जी ताल्लुकात मियाँ बीवी के ख़राब। तो इस वजह से इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जो बात पहले बताई जाती है मर्दों के जहन में वही रहती है, चाहे वो जिस तरीके से मर्ज़ी बताई जाए, जिस एंगल से और जिन वर्ड्स को मर्ज़ी यूज़ करके और जितना मर्ज़ी झूठ सच मिला के। तो इस वजह से कोई भी छोटी से छोटी बात जो आपके ससुराल वालों की तरफ से आपको सुनने को मिले तो अपने हस्बैंड के साथ ज़रूर शेयर करें। इसका ये मतलब भी नहीं कि आप डेली जो है कोई ना कोई ऐसी बात करें, उससे भी हस्बैंड जो है वो फेड अप हो जाते हैं। तो इस वजह से बात जो है चाहे वीक में एक दफ़ा करें, लेकिन क्या है कि अपने ससुराल वालों के जो रवैये हैं, जो वो अपने हस्बैंड के साथ ज़रूर शेयर करते रहा करें। जो गलतियाँ मैंने की हैं वो आप ना करें, ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो पुरसकून हो सके। तो व्यूअर्स, दूसरा पॉइंट जो है वो मेरा कि अगर बच्चे बीमार हों तो अपने हस्बैंड के साथ ज़रूर इस बात को शेयर करें, उनको बताएं क्योंकि बच्चे बीमार हैं। क्योंकि अक्सर ख़वातीन के हस्बैंड जो है वो अब्रॉड रहते हैं, तो इस वजह से वो उनको परेशान नहीं करना चाहती, तो इसलिए वो बताती भी नहीं है कि बच्चे को क्या मसला है, ताकि उनके हस्बैंड जो है उधर परेशान ना हो। तो इस वजह से ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिनके हस्बैंड जो है वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं, लेकिन वो अपने हस्बैंड को बात शेयर ज़रूर किया करें। उसका हल तो आपके पास ही होगा, सॉल्यूशन तो आपने ही करना होगा। तो लेकिन जो है वो हस्बैंड को बताना बहुत ज़रूरी है। ये वो बातें हैं जो आप अगर अपने हस्बैंड से छुपाएंगी तो फिर जो है वो भुगतना आपको ही पड़ेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि साथ साथ जो है वो उनको बताती रहा करें, ताकि उनके नॉलेज में सारी बातें हों। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि अगर आपने कोई गोल्ड सेल किया है तो वो भी अपने हस्बैंड को बता के करें। क्योंकि अगर आपने गोल्ड सेल कर लिया है, चाहे आपको ज़रूरत मेके की तरफ से है, चाहे आपको ज़रूरत ससुराल की तरफ से है, यानी आपने लेन देन करना है, कोई फंक्शन आ गया है, कोई शादी है, ब्याह है, मिलाद है, या कुछ और है, तो आपको जाना पड़ रहा है और आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप जो है वो गोल्ड सेल कर रही हैं, ताकि आप जो है वो उस वक़्त को बहुत ईज़ी तरीके से गुजार सकें। और लेकिन क्या है कि वो तो आपकी बात ठीक है कि आपने हैंडल कर लिया, लेकिन अपने हस्बैंड की नॉलेज में ये ज़रूर लाएं, और ख़ास तौर पे वो गोल्ड जो आपके ससुराल वालों की तरफ से आपको अगर मिला है तो उसका सेल करते वक्त जो है वो आप अपने हस्बैंड को साथ लेके जाएं। और उनको भी पता होना चाहिए कितने में सेल हुआ है, कहाँ सेल किया है और क्यों सेल किया है, वजह क्या थी, पैसे क्यों चाहिए थे। तो इस वजह से ये बात भी जो है वो अपने हस्बैंड से कभी भी छुपा के ना रखें। ये वो गोल्डन टिप्स हैं जिससे आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ईजी हो जाएगी और आप खुश हो खुरम रहेंगे। तो वीवर्स, हस्बैंड के पास इतना टाइम नहीं होता, मुझे भी पता है, कि वो आपकी पसंद या नापसंद को जो है वो सुने गौर से और आपकी अदात के मुतालिक वो जाने। क्यों हमारा जो माशरा है, ख़ासतौर पर पाकिस्तानी माशरा, यहाँ पे औरत को ही बदलना पड़ता है। जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसको ही अपने आप को बदल के अपने ससुराल वालों के मुताबिक करना होता है।
تو اس وجہ سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی عادات کیا ہیں، آپ کی پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے، لیکن پھر بھی آپ اپنے ہسبینڈ کے ذہن میں تھوڑی تھوڑی باتیں جو ہے وہ اپنی پسند یا ناپسند کا اظہار جو ہے وہ لازمی کرتے رہا کریں۔ کبھی نہ کبھی تو سنیں گے نا، کچھ نہ کچھ تو سنیں گے نا، کوئی ایک پوائنٹ کبھی ان کو شاید کوئی ذہن میں رہ جائے کہ آپ کو کون سی چیز پسند ہے اور کون سی نہیں پسند، یا آپ میں کون سی عادت ہے جھوٹ بولنے کی ہے، چوری کرنے کی ہے۔ تو کافی ایسی چیزیں ہیں جو بہت کام آتی ہیں بعد میں، اگر کوئی آپ کے خلاف سازش کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو آپ کے ہسبینڈ کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ نہیں، میری بیوی ایسا نہیں کر سکتی، وہ جھوٹ نہیں بول سکتی، یا وہ دوسروں پہ الزام نہیں لگا سکتی۔ تو یہ جو پوائنٹ ہیں یہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ کلیئر رہنے چاہیے، ایک دوسرے کی عادات کا پتہ ہونا چاہیے، پسند ناپسند کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو ویورز، نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ بچوں کو اگر ان کی کمپنی بری ہے، یعنی کہ اگر بچے جو ہے بیڈ کمپنی میں بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں، خاص طور پر لڑکوں کی جو کمپنی آپ کو پتہ، باہر نکلتے ہیں تو نہیں پتہ چلتا کن لوگوں میں بیٹھتے ہیں یا اٹھتے ہیں، تو وہ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے، ان کی فیملی کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کتنے فیملی ممبر ہیں، ان کے پیرنٹ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، تاکہ آپ جو ہے وہ سکون کا سانس لے سکیں۔ بچے باہر نکلتے ہیں، اکثر پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا کر رہے ہیں، کن کن گندی عادات کا وہ شکار ہو چکے ہیں، اور بعد میں جب پیرنٹس کو پتہ چلتا ہے، بھگتنا پڑتا ہے، تو یہ ان کو بہت ہی ٹینشن کا باعث ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، ان کے فرینڈس پہ، ان کے فیملی ٹرمز ان کے ساتھ بنائیں، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ بچہ کیا کر رہا ہے، اور یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کے نالج میں بھی لائیں۔ اگر بچے کے فرینڈ گھر میں آتے ہیں یا بچہ باہر جاتا ہے، تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس بات کو ضرور شیئر کریں کہ وہ کس بچے کے ساتھ جا رہا ہے، اس کا باپ کون ہے، یا وہ کیا کرتے ہیں، یا آپ کے بچے جو ہے وہ باہر نکل کے کیا کرتے ہیں۔ ظاہری بات، آپ لیڈی ہیں تو آپ بچوں کے پیچھے پیچھے نہیں پھر سکتی، تو اس لیے جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ باہر ہوتے ہیں، تو ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے، ہر چیز کے بارے میں نالج ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ کافی اپنے بچوں پہ جو ہے وہ نظر رکھ سکتے ہیں۔ تو ویورز، نیکسٹ جو میرا پوائنٹ ہے وہ ہے جی بچوں کی اسٹڈی، کہ بچے کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں۔ اکثر تو پیرنٹس میں میل جو ہوتے ہیں، جو فادر ہوتے ہیں، جو ابا جان ہوتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ میرا بچہ جو ہے کس کلاس میں ہے، کیا پڑھ رہا ہے، اس کا گریڈنگ کیا ہے، اس کے سبجیکٹ کیا ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ جو ہے یہ بات بھی اپنے ہسبینڈ سے نہ چھپائیں، ایون کہ اگر ان کی سپلی آ گئی ہے، وہ اللہ نہ کرے فیل ہو گئے ہیں، تو ان کی مزید وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا پڑھنا چاہتے ہیں، کیا بننا چاہتے ہیں، تو آہستہ آہستہ، کیونکہ جب ہسبینڈ وائف بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ بچوں کو ہی ڈسکس کرنا ہوتا ہے، اور بچوں کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان کو اگنور نہ کیا کریں، کہ وہ جو ہے کون سے سبجیکٹ لینا چاہ رہا ہے، یا اس کا انٹرسٹ کس سبجیکٹ میں ہے، وہ کیا پڑھنا چاہ رہا ہے، یا بچہ جو ہے کس اسکول میں جانا چاہ رہا ہے، یا اس کی اسٹڈی کیسی ہے، اس کے جو مارکس ہیں وہ کتنے آ رہے ہیں۔ کیونکہ اکثر خواتین اس بات کو اس لیے زیادہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتی کہ وہ غصہ انہیں پہ نکالتے ہیں کہ تم گھر میں ہوتی ہو، پڑھاتی نہیں ہو، اپنے جو ہے وہ کاموں میں لگی رہتی ہو، بچوں پہ توجہ نہیں دیتی، ان کا جو گریڈ ہے وہ اچھے نہیں آئے۔ تو لیکن کیا ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یہ ضرور شیئر کیا کریں، اپنے بچوں کی معلومات جو ہے وہ تمام تر ان تک پہنچایا کریں، تاکہ جو ہے کل کو کیونکہ اللہ نہ کرے مسئلہ ہو بھی جائے تو اس کو آپ میاں بیوی بیٹھ کے اس کا سلوشن نکال سکیں۔ تو اگر بات نہیں کریں گی تو وہ بات جو ہے وہ بڑھتی جائے گی، اور یہ آپ کے لیے بہت مشکلات کا باعث بن سکتی ہے۔ تو اس لیے بچوں کی جو ڈسکشن ہے اسٹڈی کی ہے، وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے وہ ضرور شیئر کریں۔ تو ویورز، نیکسٹ جو میرا پوائنٹ ہے وہ بچوں کے نیڈز اینڈ وانٹس ہیں، کیونکہ جو بچوں کی نیڈز ہوتی ہیں وہ ضروری ہم نے فلفل کرنی ہوتی ہیں، ان کو پورا کرنا جو ہے وہ پیرنٹس کا فرض ہوتا ہے، لیکن جہاں پہ ان کی وانٹس آ جاتی ہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے، کیونکہ بچے ہیں دوسرے بچوں کو دیکھ کے کہہ دیتے ہیں کہ اس کے پاس یہ چیز ہے تو مجھے بھی چاہیے، تو وہ بات جو ہے اپنے ان کے فادر کے ساتھ جو ہے وہ ضرور شیئر کرے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ میں نے چیز ان کو لے کے دینی ہے یا نہیں دینی، کیونکہ میرے اپنی بھی زندگی کا یہی اصول ہے کہ میں نے بچوں کو کبھی بھی خود سے کوئی چیز نہیں لے کے دی، وہ کچھ بھی کہیں، ان کو ایون کہ کوئی پینٹ بھی چاہیے، کوئی کپڑا بھی چاہیے، کوئی جوتا بھی چاہیے، تو میں ان سے کہتی ہوں اپنے پاپا سے کہیں، تاکہ ان کے پاپا کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچے کیا چاہتے ہیں، اور کیا پہننا چاہتے ہیں، کیا کھانا چاہتے ہیں، کیا لینا چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے پوری نالج ان کو ہونی چاہیے۔ تو ویورز، اگر آپ کے سسرال میں کوئی فنکشن ہے تو آپ کیا دے رہے ہیں، کیا لے رہے ہیں، یہ بھی آپ کے ہسبینڈ کے نالج میں ہونا چاہیے، کیونکہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو اپنے ہسبینڈ کو بتائے بغیر بہت سا پیسہ جو ہے سسرال میں ہی خرچ کر دیتی ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور بتانے والے ویسے بتاتے نہیں ہیں، کیونکہ لینے کے لیے تو ہر کوئی تیار ہوتا ہے، لیکن اس چیز کو اس طرح ایکسپلین کرنا جو ہے نا وہ بہت ہی کم لوگوں کا شیوا ہوتا ہے، ظرف بھی نہیں ہوتا کہ وہ اس چیز کو اس طرح بیان کر سکیں۔ تو اس لیے آپ خود اپنے ہسبینڈ کو
بتائیں کہ آپ کے میکے میں کیا معاملات ہیں، آپ کے سسرال میں کیا معاملات ہیں، کیا لین دین ہے، کہاں آپ آ رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں، اور کس پہ کتنا لگ رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں کلیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ گھر میں جو ہے امن و سکون رہے، کیونکہ اگر آپ نہیں بتائیں گی تو کوئی اور بتائے گا، کوئی اور بتائے گا تو وہ لڑائی کا باعث ہوگا، تو اس طرح آپ کے ہسبینڈ کو غصہ بھی آئے گا۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے اپنے گھر کا ماحول جو ہے پرسکون بنانے کے لیے ان باتوں کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ تو ویورس، میرا ویلوگ کیسا لگا آپ کو مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا، اور اگر میری بات آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو زندگی میں ضرور اپنائیے گا، کیونکہ جب ہم ڈسکشن نہیں کرتے آپس میں تو بہت سے لڑائی جھگڑے اور فسادات جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کا افیکٹ جو ہے وہ بچوں پہ پڑتا ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ جو ہے جب بیٹھے تو ضرور ڈسکشن کیا کریں تاکہ لڑائیاں کم سے کم ہو سکیں۔ تو اپنا رکھیے گا بہت سا خیال، مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔